تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کی عمر دراز فرمائے اور اللہ تعالیٰ ان بچوں کو نیک صالح بنائے، قرآن مجید کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس قرآن کے صدقے اللہ تعالیٰ ان کا حفظ کرنا ان کے والدین کے لیے ذریعہ نجات بنائے۔ اتنی دعائیں میں نے آپ کو دی ہیں، اب آپ میرے لیے کام کریں کہ یہ ٹیپ چھوڑ کے سیدھے ہو جائیں، ٹیپ چھوڑ کے سیدھے ہو جائیں۔ یہ محفل میں بیٹھنے کا اصول ہی نہیں، یہ اصول نہیں ہے، یہ وفا نہیں ہے۔ سیدھے ہو کے بیٹھے، منہ میری طرف کریں، منہ میری طرف کریں، سیدھے ہو کے بیٹھے۔ محفل میں روحانیت تب پیدا ہوتی ہے جب بندہ ذوق کے ساتھ بیٹھے۔ اگر محفل میں ذوق نہ ہو تو کوئی روحانیت نہیں آتی، کوئی سرور نہیں آتا، کوئی مزہ نہیں آتا۔ اور یہ ختم قرآن کی محفل ہے، یہ عظمت قرآن کی محفل ہے، اس لیے اس میں یاد رکھیں کہ ایک ایک لمحہ آپ کے لیے بڑا قیمتی ہے، ایک ایک سیکنڈ پر اللہ تعالیٰ کی رحمت اتر رہی ہے۔ تو اس لیے محبت کے ساتھ، ذوق کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ ذرا بلند آواز سے ایک دفعہ سبحان اللہ کہیں، پیچھے تک آواز آنی چاہیے، ہاتھوں کو بلند کر کے سبحان اللہ۔ بس یہ ذوق سلامت رہے گا، اللہ تعالیٰ خیر کرے آپ کی۔ محفل کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک کلام کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ ہماری اس محلے کی قدیم مسجد جامع مسجد حضرت داتا گنج بخش علی اجمیری مین بازار ابراہیم کالونی کے نائب امام حافظ القاری محمد نعیم صاحب کو میں دعوت دوں گا کہ وہ قرآن مجید کی آیات بینات کی تلاوت ہمیں سنائیں، لیکن ان کی تلاوت سے قبل گزارش ہے مؤدبانہ کہ نعرے کے ساتھ استقبال کیا جاتا ہے۔ قرآن پڑھنا سنت ہے اور قرآن سننا واجب ہے۔ جو سنت ادا کرے اس کو سنت کا ثواب ملتا ہے، لیکن سنت سے زیادہ درجہ واجب کا ہے۔ جو واجب ادا کرتا ہے اس کو سنت سے بھی زیادہ ثواب ملتا ہے۔ تو سننا واجب ہے تو سننے والے کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے محبت سے سنیں۔ قاری صاحب سنائیں گے، ان کے استقبال نعروں کی گونج میں کریں۔ ایک ہاتھ بلند کر کے رب کی وحدانیت کا اقرار کریں، نعرہ تکبیر۔ سارے ہاتھ نہیں چکے، نعرہ تکبیر۔ اب دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، تاجدار ختم نبوت، انجلی بلند آواز میں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون۔ لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة
أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية على جبل لرأيته خاشعا متصديا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار مؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله
هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم آمنت بالله صدق الله العظيم ماشاءاللہ ایشن محترم قاری صاحب حافظ القاری محمد نعیم صاحب جو اللہ تعالیٰ دا پاک کلام سانو پڑھ کے سنا رہے سن تسی بھی ذرا محبت نال بیٹھو میں حدیث تانوں سبحان اللہ دی فضیلت سنا دینا تاکہ تسی ذرا ذوق نال بیٹھے رہو یہ سبحان اللہ بڑا قیمتی کلمہ ہے آؤ ذرا نبی پاک علیہ السلام دی آل دی گل کریے سیدہ فاطمہ الزہرا خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے گھر تشریف لے آئیاں تھی حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمانیاں نے کہ سیدہ نے اپنے ہاتھ بخائے حضور نے کی بخائے بولو ذرا ہاتھ بخائے تے ہاتھ بخائے تے ہتھاں دے اوتے چھالے ماں باپ بڑے دکھی ہوندے نے کہ ساڈیاں بیٹیاں سورے جا کے کام کردیاں تے کوئی بیٹی ایڈی دکھی ہے کہ جیڑی کام کردے رہے تے اودے ہتھاں دے چھالے پے جان رسول اللہ نو ہاتھ بخائے ہتھاں دے چھالے اما عائشہ صدیقہ فرمانی ہے کہ میں بھی رو پئی دیکھ کے یہ مندر ویکھیا تے میں بھی رو پئی اتھرو نکل آئے اکھاں چوں اور حضور دی بارگاہ وچ عرض کر دیا نے یا رسول اللہ پڑھو درود صلی اللہ چرخہ بھی آپ پہ قدمیاں چکی بھی آپ پہ پیشنی جھاڑو بھی آپ ہی دینی ہیں تے بچے بھی آپ ہی پالنے امام حسن تے امام حسین دے وچ 11 مہینے دا فرق سی سال دا بھی نہیں 11 مہینے دا بچے بھی پال دیاں جھاڑو بھی دینیاں چرخہ بھی کدنیاں چکی بھی پیسنیاں تے مولا علی دی خدمت بھی کرنی اپنی مرضی نال نہیں آئی مولا کائنات نے بھیجا ہے سنے کہ تسی کنیزہ بن دی پے تقسیم فرما رہے ہو خادمہ تواڈے کول تقسیم ہو رہی ہے ایک مینوں بھی دے دے تو میرا بھی ساتھ دے گی تے کام میں آسانی پیدا ہوئے گی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے میری بیٹی فاطمہ میں تینوں خادمہ تے نہیں لیکن میں تینوں خزانہ ضرور دے گا کیا دیاں گا جی خزانہ خزانہ دیاں گا خزانہ یا رسول اللہ کی خزانہ ہے فرمایا میری بیٹی 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا اینڈ تک آواز نہیں تھی یہ پڑھیا کر ہتھاں نوں بلند کر کے دسو کی سبحان اللہ 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھیا کر 33 دفعہ الحمدللہ پڑھیا کر 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر اللہ تینوں غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے ہے کہ نہیں قیمت اللہ کیسا قیمتی کلمہ رب نے عطا کیا میرے سونے نبی نے فرمایا قرآن پڑھو قرآن یہ ختم قرآن دی محفل سے بیٹھے ہیں قرآن پڑھو قرآن دا ایک حرف پڑھن دا ثواب 10 نیکی ہے جڑا قرآن پڑھے دیکھو نا سبحان اللہ ایک سبحان اللہ اما یشرکون ایک انہیں قاری صاحب نے پڑھے ہے لفظ سبحان اللہ دے اندر 9 حروف میں تے 9 نو 10 نال ضرب دیو
تے 90 نیکیاں ایدا مطلب ہے کہ جڑے ایک باری سبحان اللہ پڑھے کنی نیکیاں تے پڑھو نہ پھر ایک دفعہ بس یہی ذوق چاہیے اللہ پاک تمہارا ذوق سلامت رکھے نعت خوانی کا سلسلہ شروع کرنے ہیں محمد سید حاشر آپ کے سامنے پاک السلام کے نعت پڑھیں گے تشریف لائیں یہ دو بچے ہیں ان کی حاضری کے بعد بھائی ابرار نعت پڑھیں گے اس کے بعد حاجی صاحب نعت پڑھیں گے اس کے بعد تھوڑا سا بیان ہوگا عظمت قرآن پر پھر انشاءاللہ دعا ہوگی نعرے سے استقبال کریں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا کجا من کجا تو کجا من کجا من کجا تو امیر حرم میں فقیر عجم تو امیر حرم میں فقیر عجم تیرے گن اور یہ لب میں طلب ہی طلب تو عطا ہی عطا خطائی خطا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا تو کجا من کجا الہام میں ہے جامع تیرا الہام میں ہے جامع تیرا پریانی ماما ہے تیرا منبر تیرا عرش بری منبر تیرا عرش بری یا رحمت للعالمین تو کجا من کجا کجا من کجا تو کجا من کجا کجا من کجا الہام میں جامع تیرا تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو حقیقت ہے میں صرف احساس ہوں تو سمندر میں بھٹکی ہوئی پیاس ہوں تو سمندر میں بھٹکی
کوئی پیاس ہو میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر میرا گھر خاک پر اور تیری راہ گزر سدرات المنتہا سدرات المنتہا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا تو کو جا من کو جا. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت انداز میں آقا کریم علیہ السلام کی نعت ہمیں سنا رہے تھے محترم سید عاشق صاحب، اور میں دعا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کی سور و گداز میں مزید برکتیں عطا فرمائے. نعت کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں میرے محترم ہر دل عزیز بھائی محمد ابرار صاحب، ان کو میں دعوت دوں گا یہیں پہ ادھر میرے پاس تشریف لائیں اور آقا کریم علیہ السلام کی نعت ہمیں سنائیں. محبت سے استقبال کریں. نعرہ تکبیر. بچے ہیں نا چھوٹے، ان سے گزارش ہے، جو بڑے ساتھی ساتھ بیٹھے ہیں گزارش ہے کہ ذرا بچوں کو بٹھا کے رکھیں. محفل کا ادب جو ہے نا یہ سب سے بڑی چیز ہے. سمجھ آگئی؟ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کی کرینہ. اگر محبت کرتے ہیں تو اس کی پہلی سیڑھی ادب ہے. تو ادب نہیں نا محفل کا کریں گے تو پھر اس کا کوئی روحانیت نہیں ملے گی، فیض نہیں ملے گا، فائدہ نہیں ہوگا. مہربانی ذرا خود بھی ذرا دھیان محفل کی طرف کر کے بیٹھیں اور بچوں کو بھی ساتھ ان کا خیال کریں. محبت سے استقبال کریں ابرار صاحب کا. نعرہ تکبیر. محبت کا بلند آواز میں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. تین دفعہ کہیں تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. بلند آواز میں کہو، ہاتھ اٹھا کے کہو تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. ادب تو یہ ہے کہ جب بھی ان کا نام آ جائے لب پہ ہمارے درود اور سلام آ جائے. محبت سے پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. رب آکھیا سونیا محبوبہ، رب آکھیا سونیا محبوبہ، دس کے ہو جہاں تینو بنائے. میرے محبوب جی میں تیرا جی چاہے، اے ہو جہاں تینو سجا بنائے. تے محبوب کیا اے ہو جہاں بنا مولا
میری جان جہاں دی جان ہوئے اور پاوے میں بولا پاوے تو بولے وہ ساڈے دونوں دی ایک زبان ہوئے ساڈے دونوں دی ایک زبان ہوئے کائنات دی بدل تقدیر دیتی اور جدو موجی وچ ذل جلال آیا کائنات دی بدل تقدیر دیتی اور جدو موجی وچ ذل جلال آیا آیا خوشیاں بہار نے لائے ڈیرے ہر چہرے تے حسن و جمال آیا تے پت بندے جہان دے وچ رب نے وہ سونا دنیا تے جس سال آیا تے آئی جان مستانیا جہان اندر او میا مینا دا جد نال آیا میا مینا دا جد نال آیا اور مختصر سی میری کہانی ہے میں تو کچھ بھی نہیں میں تو کچھ بھی نہیں میرے آقا کی مہربانی ہے محبت سے پڑھ دیجئے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ رب کرم کمایا ہو رب کرم کمایا رب کرم کمایا رب کرم کمایا پڑھیے رب کرم کمایا 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 ہو رب کرم کمایا ہو سلطان رسولاں دا چاروں جگ اُتے آیا سلطان رسولاں دا چاروں جگ اُتے آیا رب کرم کمایا رب کرم کمایا تے رب جنت لکھ چھڑی ہویو دے نامے یارو کدے او رب جنت لکھ چھڑی ہویو دے نامے یارو جن جن میرے آقا دا میلاد منایا جن جن میرے آقا دا میلاد منایا رب کرم کمایا رب کرم کمایا ماشاءاللہ
بڑے ہی پیارے انداز میں بھائی برار صاحب حضور تک کلام سن سنا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بھائی برار دے علم وچ عمل وچ برکتاں رحمتاں تے مصیبتاں عطا فرمائے تے اللہ تعالیٰ تانوں بھی مزید ذوق عطا فرمائے۔ سارے کہنا آمین۔ اللہ پاک سانو حضور دا میلاد سجان دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو حضور دے میلاد وچ آن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو حضور دے میلاد وچ ذوق نال بیٹھن دی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ نعت خوانی دا سلسلہ اگے بدھانے ہاں۔ میں دعوت دیاں گا محترم حاجی صوبیدار محمد ایوب قادری صاحب، آپ سانو آقا کریم علیہ السلام دی نعت سنان اور سارے دلان منور فرمان۔ حاجی صاحب دی نعت تو پہلے بلند آواز نعرے نال استقبال کرو، نعرے تکبیر، نا اس طرح کی محبت نال نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، نعرے رسالت، پتی پتی پھول پھول، بلند آواز پتی پتی پھول پھول، غلام ہے غلام ہے غلام ہے غلام ہے، غلامی رسول میں جو ہوگا عشق مصطفیٰ، جو ہوگا عشق مصطفیٰ۔ والدین کی خوش نصیبی ہے، اہل محلہ کی خوش نصیبی ہے، ان بچوں کی بہت خوش نصیبی ہے کہ جن کو روزے محشر اللہ کی پاک ذات فرمائے گی کہ بھئی اپنی مرضی کے 10 لوگ لے لو اور سیدھے ان کو جنت میں لے لو۔ یہ بڑی خوشی کی بات ہے۔ کئی مرتبہ اس موضوع پہ قبلہ قاری صاحب نے بھی فرمایا ہے کہ جس وقت روزے محشر لگا ہوگا تو ان حفظائے کرام کے والدین ہیرے موتیوں کے جوہرات کے تاج پہن کے بیٹھے ہوں گے، تو پوچھا جائے گا یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ نبی ہیں؟ کیا یہ رسول ہیں؟ کیا یہ اولیاء اللہ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جائے گا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ دنیا میں قرآن پاک پڑھ کے سنایا کرتے تھے، پڑھا کرتے تھے، یہ ان کے والدین خوش نصیب ہیں جو آج وہاں تشریف فرما ہیں۔ تو یہ بڑی خوش نصیبی ہے۔ میں مبارک پیش کرتا ہوں بچوں کو بھی اور والدین کو بھی کہ انہوں نے حفظ کیا اور اللہ کے نبی کی خوبصورت یہ بزم سجائی۔ تو میں اپنی حاضری پیش کرتا ہوں، میرے ساتھ مل کے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ دو جگ دا طبیب آیا، دو جگ دا طبیب آیا، جگ اتے تم پہ گئی، سونے رب دا حبیب آیا، جگ اتے تم پہ گئی، سونے رب دا حبیب آیا، ہویا نور اجالائے، ہویا نور اجالائے، ہویا نور اجالائے، ہویا نور اجالائے، دکھیاں دے دکھ مک گئے، آیا کملی والا
दुखियां दे दुख मुक गए आया कमली वाला होवे खैर सफीने दी होवे खैर सफीने दी सारा जग खांदा खैरात मदीने दी सारा जग खांदा खैरात मदीने दी ठंड पैंदी सीने नूं ठंड पैंदी सीने नूं जदों मैं नात पढ़ा मुँह करके मदीने नूं जदों मैं नात पढ़ा मुँह करके मदीने नूं सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह अकन ला के सुनिया ने सोने ने अर्ज़ा कन ला के सुनिया ने मदनी ने अर्ज़ा दुखड़े सुना के मज़ा गया कन ला के सुनिया ने सोने ने अर्ज़ा ते दुखड़े सुना के मज़ा आ गया खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने खैरात पाई मेरे मुस्तफा ने दामन बिछा के मज़ा गया चानन होए मेरे आले दवाले चानन होए मेरे आले दवाले घर विच कदी मैं दीवे निबाले घर विच कदी मैं दीवे निबाले सखियां नू आखे ए मोहदीमा सहेलियां नू आखे ए मोहदीमा मुहम्मद ले आके मज़ा आए जदों दियां पढ़ियां ने सोने ने डोरा जदों दियां पढ़ियां ने सोने ने डोरा न रहियां ने थोड़ा न पईयां ने लोड़ा न रहियां ने थोड़ा न पईयां ने लोड़ा
بھول گئے نے گیتاں تے غزلاں دے چسکے بھول گئے نے گیتاں تے غزلاں دے چسکے او دے گیت گا کے مزہ آ گیا ایوب آکھن سرداراں نو جا کے ایوب آکھن سرداراں نو جا کے او ڈاچی کھلوتی میرے بوہے آ کے او ڈاچی کھلو گئی میرے بوہے آ کے بڑا مان رکھے آجے غریباں دے آگے بڑا مان رکھے آجے غریباں دے آگے کلی سجا کے مزہ آئے اکبر تے اصغر میں پاویں کوہائے اکبر تے اصغر میں پاویں کوہائے پاویں شیر غازی دے بازو کٹائے پاویں شیر غازی دے بازو کٹائے مگر جڑے کیتے سی وعدے میں نانا مگر جڑے کیتے سی وعدے میں نانا او وعدے نبھا کے مزہ آ گیا امتی کتنا خوش نصیب ہے کہ دنیا دیتے بھی اس میں سکون اور آرام اور قبر دے اندر جا کے بھی اس میں کتنا سکون اور دیدار بھی ہو جاتا ہے سرکار کا اور راحت بھی مل جاتی ہے اور اس کی شفاعت بھی ہو جاتی ہے راحت بھی ہو گئی تلاوت بھی ہو گئی راحت بھی ہو گئی تلاوت بھی ہو گئی تے اکھیاں دی نالے زیارت بھی ہو گئی اکھیاں دی نالے زیارت بھی ہو گئی شاکر اسیں ایویں مرنے تو ڈر دے شاکر اسیں ایویں مرنے تو ڈر دے ایک قبر چ آ کے مزہ آ گیا ایک کان لا کے سنیاں نے سونے نے ارزاں کان لا کے سنیاں نے سونے نے ارزاں دکھڑے سنا کے مزہ آ گیا اب میں الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول
ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم بابا جی بلند پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین قرآن دسدائے پڑھائی حضور دی قرآن بڑائی حضور دی کرے قامت سرائی حضور دی کوسین دے مقام نے راز کھولیا اللہ ہی جاندا رسائی حضور دی اللہ ہی جاندا رسائی حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام میرے بزرگوں دوستوں عزیزوں وقابل عزت و احترام گھروں میں بیٹھ کے سننے والی میری ماؤں بہنوں بیٹیوں آج کی یہ بابرکت روحانی وجدانی محفل پاک جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرکت کی سعادت عطا کی ہے یہ محفل جو ہے یہ ختم قرآن کی محفل ختم قرآن ارشد صاحب کے بچوں نے قرآن پڑھا ہے حفظ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان بچوں کے سینے میں قرآن اتار دیا یہ ایک عظیم معجزہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اردو سمجھ آندی نہیں تو میں کہا پنجابی کی گل ہو جائے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے پاس ایک ہندو آ کے نا تو اس نے دعویٰ کی اس نے کہا جی یہ میری ذہانت ہے میں نے قرآن کے 15 پارے یاد کی آپ نے فرمایا بدبخت یہ تیری ذہانت نہیں یہ ہمارے قرآن کا معجزہ ہے ہمارے قرآن کا معجزہ ہے اپنے تو اپنے غیر بھی پڑھیں تو یہ ان کے بھی سینوں میں اتر جاتا ہے میں نے قرآن کا موضوع چنا ہی اس لیے ہے کہ یہ ختم قرآن کی محفل ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ایسی محفل میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں شرکت کی سعادت عطا کی وہ محفلیں
جہاں جگتیں لگتی ہیں، جہاں جھوٹ بولا جاتا ہے، جہاں غیبت کی جاتی ہے، جہاں غریبوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، جہاں شریعت کی حدود کو توڑا جاتا ہے، وہ محفلیں، ان کے اندر جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ بد نصیب ہیں، اور جو قرآن اور عظمت قرآن کی محفلوں میں آ کے بیٹھتے ہیں وہ خوش نصیب ہیں۔ اور میں بڑا خوش ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو گلشن ہے ابراہیم کالونی، یہ گلشن ہے، اور اس گلشن میں یہ دو پھول کھلے جنہوں نے رب کا قرآن پڑھا ہے اور رب نے قرآن ان کے سینوں میں اتارا ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس گلشن میں اور ایسے پھول عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ ہر گھر میں ایسے بچے پیدا ہوں جو کل ہمارے لیے حافظ قرآن بنے، ماں باپ کے لیے حافظ قرآن بنے، اور اللہ کی بارگاہ میں یہ بھی دعا ہے کہ اللہ ان بچوں کو قرآن یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں آپ دوستوں سے اس سے متعلق ایک بات کروں گا، قرآن یاد رکھنے کی بات۔ جن بچوں نے قرآن حفظ کیا اگر وہ یہاں موجود ہے تو مہربانی ذرا ان کو آگے بٹھاؤ، بڑی مہربانی ہوگی۔ دونوں بچے چلو آ جانے، ادھر توجہ ادھر کریں، میری گفتگو لمبی نہیں ہوتی، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ قرآن مجید ہمارے نبی کا معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اللہ تعالیٰ نے اور بھی انبیاء کو عطا کیا۔ صحف ابراہیم و موسیٰ، ادھر دیکھو جی، صحیفے عطا کیے، کتابیں عطا کی، ادھر دیکھیں، صحیفے عطا کیے، کئی انبیاء کو رسولوں کو کتابیں عطا کی۔ اب سب کا ذکر نہیں ہو سکتا، ان کو بھی یہ معجزے دیے ہیں اور ہمارے نبی کو بھی دیے ہیں، لیکن فرق یہ ہے کہ جس شان سے حضور کو کتاب ملی ہے اور کسی نبی کو نہیں ملی، جس شان اور شوکت کے ساتھ اللہ نے قرآن اتارا ہے اور کوئی کتاب نہیں ہوئی۔ آؤ ایک مثال کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ حضرات کو سناؤں گا، اور یہی میری تقریر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ، اللہ کے رسول، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہ کان مخلصا وکان رسول النبی، پہلے ان کی خلوص کی گواہی دی، فرمایا وہ مخلص ہے، کلیم اللہ کی شان پانے والے، اللہ سے کلام کرنے والے موسیٰ علیہ السلام، رب ان کے خلوص کی گواہی دے رہا ہے، فرمایا کہ یہ مخلص ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے رسالت بھی عطا کی اور نبوت بھی عطا کی۔ مصر میں پیدا ہوئے، ادھر دیکھو برادر، مصر میں پیدا ہوئے اور مصر میں فرعون کے گھر میں پرورش پائی، اور پھر جوان ہوئے، فرعون کو دعوت دی، پھر گھر سے نکلے تو مدین کی طرف گئے، شعیب علیہ السلام سے ملے، 10 سال وہاں گزارے، 10 سال۔ پھر جب مدین سے واپس آ رہے تھے مصر تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں سب سے پہلے کلام کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں آئے، اللہ کا پیغام سنایا، لوگوں کو دعوت دی، فرعون نے ظلم شروع کیے، اور اس ظلم کی چکی میں پستے ہوئے بنی اسرائیل، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور موسیٰ علیہ السلام نے مصر سے ہجرت کی۔ فرعون کا لشکر پیچھے بھاگا تو وہ دریائے نیل میں غرق ہو گیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر آگے چلا، وادی طیہ میں پہنچے،
تو وہاں کھانے کا مسئلہ تھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ. تو اللہ تعالیٰ نے من و سلوہ اتارا, پکا پکایا کھانا. یہ بنی اسرائیل پہ جتنی عنایات اللہ نے کی ہیں, پکا پکایا کھانا اتارا. تو اب کھانا کھایا تو پانی کی طلب ہوئی. تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عین. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا چٹان پر تو پانی کے 12 چشمے جاری ہوئے. کھانے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا, پینے کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. جب سب کچھ مل گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ اب مجھے کتاب عطا فرما. اب میں اصل بات کی طرف آ رہا ہوں جو میرا موضوع ہے. لیکن اگر تسی انجی پڑھنا تو پھر میں دس دوں آواز پچھو تک آوے تو پھر یہ بات آپ سنیں گے, آپ کے دل میں اترے گی اللہ کے فضل سے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی, یا اللہ مجھے کتاب عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہاں کتاب نہیں, ہاں جی کوئی طور پہ آنا پڑے گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں چلہ کاٹ 30 دن. پہلے حکم دیا 30 دن چلہ کاٹ, 30 دن. وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً. جب 30 دن چلہ کاٹا تو فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ, تو پھر 10 دن اور بھی چلہ کاٹا. 10 دن چلہ کاٹا, راتیں جاگ کے گزاری, دن روزہ رکھا, اللہ کی عبادت کی. 40 دن اللہ کو خوش کیا. 40 دن اللہ کو خوش کیا تو 40 دن کے بعد خوش کیا تو رب نے پھر کتاب عطا. 40 دن یہ واقعہ آپ کو بھی پتا ہوگا. میں جو اصل بات جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ کیا ہے, 40 دن عبادت کی, راتیں جاگی, دن اللہ کی عبادت کی, روزہ رکھا, تو پھر رب نے کتاب عطا کی. وہ بھی کیسے عطا کی؟ تختی پہ لکھا ہوا کلام آیا. تختی پہ لکھا ہوا کلام آیا, تورات تختی پہ لکھا ہوا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام زمین سے اٹھا رہے, اوپر سے اتر رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام اٹھا رہے ہیں. اور جب موسیٰ علیہ السلام جمع کر رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنی قوم کو تو پیچھے چھوڑا ہے, اور انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کر دی. موسیٰ علیہ السلام کو جلال آ گیا, انہوں نے ایسے کلام نیچے پھینکا, کچھ کلام اڑ گیا, کچھ بچ گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے غصہ ٹھنڈا کیا, اپنے رسول کو سمجھایا, پھر انہوں نے کلام جمع کیا. یہ سارا کلام جمع کر کے پھر بولے. واقعہ سنانے کا مقصد کیا ہے؟ واقعہ سنانے کا مقصد یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لینے کی باری آئی تو کوہ طور پر گئے. 40 دن چلہ کاٹا, 40 دن راتیں جاگی, 40 دن روزے رکھے, رب کی عبادت کی. اور جب ہمارے نبی کی باری آئی, جب کملی والی کی باری آئی, جب آمنہ کے لال کی باری آئی, جب عبداللہ کے در یتیم کی باری آئی, جب امام الانبیاء کی باری آئی, تو ایک آیت غار حرا میں اتری. ایک آیت, سارا قرآن نہیں, ایک آیت اقرا بسم ربک الذی خلق, ایک آیت غار حرا میں اتری. اس کے بعد پھر قرآن اترنا شروع ہوا. میرے نبی گھر میں موجود ہے تو قرآن اتر رہا ہے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر, نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری. حضور گھر میں موجود ہے, قرآن اتر رہا ہے. حضور باہر موجود ہے تو باہر قرآن اتر رہا ہے. انجنی ذرا بلند آواز. سبحان اللہ. موسیٰ علیہ السلام کو تورات لینے کے لیے کوئی دور پہ جانا پڑا, اور میرے نبی کی شان دیکھو. حضور گھر میں موجود ہے, قرآن اتر رہا ہے. حضور مسجد میں موجود ہے, قرآن اتر رہا ہے. حضور یاروں میں موجود ہے, قرآن اتر رہا ہے. حضور غاروں میں موجود ہے, قرآن اتر رہا ہے. حضور جہاد میں ہے, قرآن اتر رہا ہے. میرے نبی بستر میں ہے, قرآن اتر رہا ہے. اللہ اکبر. ایسے لگتا ہے کہ جیسے آگے آگے میرا نبی ہے, پیچھے پیچھے اللہ کا قرآن.
یہ حضور کی شان ہے، جہاں میرے نبی موجود ہے وہاں رب کا قرآن۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی ایک بندے کو بھی یہ بات سمجھ نہیں ہے، ویسے بات کر رہا ہوں، کسی ایک بندے کو ہو سکتا ہے کوئی بندہ میرے الفاظ کو نہ سمجھ سکے، کوئی بندہ اس بات کی کیفیت کو نہ سمجھ سکے، تو میں ایک اور انداز سے آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ قرآن کی یہ شان ہے۔ یہ شان کیا ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن کی شان ہے۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ قرآن جس میں ہم نے شفا اتاری ہے۔ لوگ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، میں کہتا ہوں تمہیں شفا چاہیے تم قرآن پڑھ لیا کرو۔ ہاں چلو اسی بہانے وظیفہ بتا دوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر بیماری کا علاج بتایا ہے۔ حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ پڑھا کرو، سورہ فاتحہ میں ہر بیماری کا علاج، سورہ فاتحہ شریف ہر بیماری کا۔ فرمایا یہ جو قرآن جس میں ہم نے شفا اتاری، وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور یہ مومنین کے لیے رحمت ہے، مومنین کے لیے یہ قرآن مومنین کے لیے رحمت ہے۔ یہ قرآن جو ہم نے اتارا ہے یہ مومنین کے لیے رحمت ہے۔ اور میرے نبی کی شان یہ ہے، فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے اور میرے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت زندہ۔ حضور قرآن مومنوں کے لیے رحمت ہے اور میرے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل حضور کو قرآن سنانے آئے، حضور کو قرآن، پیچھے تک بولو، حضور کو قرآن، بڑے بڑے بازوق لوگ پیچھے بیٹھے ہیں مجھے نظر آ رہے ہیں لیکن مجھے ان کی آوازیں نہیں آ رہی، ذرا بولو جبریل قرآن سنانے آئے ہیں، سنانے، قرآن سنانے آئے ہیں۔ اور یہ جو کہتے ہیں کہ جبریل استاد ہے، چلے یہ بھی بات میں کر دوں آپ سے، سن لینا پہلے بات۔ وہ جو کہتے ہیں نا جبریل استاد ہیں، آؤ ایک روایت میں سناؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جبریل قرآن سنانے آئے، سورہ مریم کا نزول ہوا تو جبریل نے آ کے کہا حضور پڑھے کاف، تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علمت، اے جبریل میں سمجھ گیا ہوں۔ پڑھانے والا پڑھا رہا ہے اور پڑھنے والا کہہ رہا ہے کہ میں سمجھ گیا ہوں۔ چلو ان کی زبان میں بات کریں۔ استاد پڑھا رہا ہے اور شاگرد کہتے ہیں مجھے پہلے سے پتہ ہے، مجھے پہلے سے پتہ ہے۔ جبریل کہتے ہیں حضور پڑھے کاف، حضور فرماتے ہیں مجھے پتہ ہے جبریل، میں جانتا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں حضور پڑھے ہا، حضور فرماتے ہیں علمت، میں جانتا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں حضور پڑھے یا، حضور فرماتے ہیں میں جانتا ہوں۔ جبریل عرض کرتے ہیں حضور پڑھے عین، حضور فرماتے ہیں میں سمجھ گیا۔ جبریل کہتے ہیں حضور پڑھے صاد، حضور فرماتے ہیں جبریل میں سمجھ گیا۔ اب استاد کہتے ہیں کہ حضور مجھے تو سمجھ کوئی نہیں آئی، آپ کو کیسے سمجھ آ گئی؟ کبھی کسی استاد نے گل کی میں تو سمجھ آئی کوئی نہیں، حضور کو ہم سے میں سمجھ آ گئی، یا رسول اللہ آپ کیسے سمجھ گئے؟ میرے نبی نے جواب دیا، فرمایا جبریل تو مجھے قرآن سنانے کے لیے آتا ہے، تو مجھے قرآن سنانے کے لیے آتا ہے، مجھے قرآن سنانا تیرا کام ہے، قرآن سمجھانا میرے رب کا کام ہے۔ قرآن سمجھانا کس کا کام ہے؟ آئے ہائے، آؤ 29واں پارہ سورہ قیامہ، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے فرما رہے ہیں جبریل آئے ہیں حضور کو قرآن پڑھانے۔ نبی پاک علیہ السلام قرآن پڑھتے ہیں تیز تیز، حضور کی زبان مبارک ذرا تیز تیز چلتی ہے، کوئی لفظ رہ نہ جائے۔ جبریل پڑھاتے ہیں حضور پڑھتے ہیں، جبریل سناتے ہیں حضور پڑھتے ہیں۔ جب جبریل سنا رہے تھے حضور پڑھ رہے تھے، زبان مبارک تیزی سے چل رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا محبوب یہ تکلیف مجھے گوارا نہیں ہوئی،
مجھے آپ کی یہ تکلیف گوارا نہیں ہو رہی. بولو نا یار, آپ کی تکلیف گوارا نہیں ہو رہی. لا تحرک به لسانک, اے محبوب اپنی زبان مبارک کو تیزی سے حرکت نہ دو. ان علینا جمعہ, جبریل کا کام قرآن سنانا ہے, اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا تو ہمارا کام. جبریل سنانے کے لیے آیا ہے, اس کو آپ کے سینے میں جمع کرنا. پتہ چلا جبریل استاد نہیں بلکہ رب العالمین استاد ہے. اللہ استاد ہے, جبریل کاشد ہے. جبریل پیغام لے کے آیا ہے. اللہ اکبر. اور جبریل کا آنا بھی کوئی ایک دفعہ نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ صرف جبریل قرآن لے کے آئے. جبریل صرف قرآن لے کے نہیں آئے, جبریل تو حضور کا مکھڑا دیکھنے بھی آئے. یہ تحقیق ہے, تحقیق. باقی انبیاء کے پاس جبریل گئے, کسی کے پاس ایک دفعہ, کسی کے پاس 2 دفعہ, کسی کے پاس 10 دفعہ. اور میرے نبی کی شان یہ ہے کہ حضور کے پاس جبریل ایک دفعہ نہیں, 10 دفعہ نہیں, 100 دفعہ نہیں, بلکہ 40,000 مرتبہ. 40,000 مرتبہ جبریل آئے. حضور کی دید کرنے بھی آئے, حضور کی خدمت بھی کرنے آئے, حضور کو قرآن سنانے بھی آئے. اللہ, قرآن سنانے بھی آئے. یہ عظمت ہے قرآن کی, تو صاحب قرآن کی عظمت کا عالم کا. ایک روایت آپ حضرات کو سنوں. میں نے یہ قرآن کا موضوع در حقیقت میری زندگی کا یہ مقصد ہے کہ قرآن کا پیغام عام ہو. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی نکلے تجارت کے سفر پر, تو انہوں نے آقا کریم علیہ السلام کے بارگاہ میں عرض کی, حضور دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ میرے لیے سفر میں آسانیاں عطا فرمائے. نبی پاک علیہ السلام نے دعا دی تو وہ روانہ ہو گئے. راستے میں تھکاوٹ ہوئی تو انہوں نے وہاں پہ توقف فرمایا, قیام فرمایا, خیمہ لگایا, اپنی سواری باندھی اور خیمے میں آرام کرنے کے لیے چلے گئے. آرام فرما رہے تھے تو اچانک آواز آنے لگی قرآن کی تلاوت کی, کہ کوئی قرآن پڑھ رہا ہے. اب خیمے میں تو ہے کوئی نہیں, وہ خیمے سے باہر نکلے, انہوں نے اپنے آمنے سامنے پیچھے دائیں بائیں دیکھا, بندہ کوئی نہیں, اور قرآن پڑھنے کی آواز مسلسل آ رہی. عجیب معاملہ ہے, بات سمجھ کوئی نہیں آ رہی, اور وہ قرآن پڑھنے والا قرآن پڑھتا جا رہا ہے. صحابی رسول اپنے سفر پہ روانہ ہوئے, جب واپس آئے بارگاہ نبی میں پیش ہوئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سفر تو میں نے کیا ہے لیکن یہ عجیب واقعہ دیکھا ہے. عجیب, بندہ وہاں پہ کوئی نہیں تھا لیکن قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی, انسانی آواز, کوئی قرآن پڑھ رہا تھا. یا رسول اللہ مجھے پتہ نہیں ہے کون ہے. حضور نے فرمایا میرے پیارے صحابی, غیب کی خبریں رکھنے والے میرے نبی. حضور کے غیب پہ ایمان ہے تو بولو نا پچھوں تک. غیب کی خبریں رکھنے والے رسول. فرمایا میرے پیارے صحابی, جس جگہ تو نے خیمہ لگایا تھا نا, وہاں پہ میرے ایک امتی اور اللہ کے ایک نیک بندے کی قبر تھی. اللہ کے ایک نیک بندے کی قبر تھی, اور وہ نیک بخت, وہ خوش نصیب قبر میں قرآن کی تلاوت کر رہا. اور صرف اتنا نہیں بلکہ حضور نے یہ بھی بتایا, فرمایا وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا. 29 پارے دی پہلی سورت, 29 پارے دی آئینہ بچہ نو بتایا, 29 پارے دی پہلی سورت, 2 رکوعوں کی سورت, 30 آیات کی سورت, سورہ ملک. اور حضور بتا رہے ہیں کہ وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہا.
جنہوں نے قرآن کے ساتھ نسبت جوڑی دنیا میں، یہ پتہ چل رہا ہے کہ قرآن نے قبر میں بھی ان کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ اللہ کرے ہم بھی قرآن سے پیار کرنا شروع ہو جائیں۔ قرآن صرف ہمارے گھروں میں غلاف میں بند ہو کے پڑھا نہ رہے، اللہ کرے ہم اسے پڑھیں بھی، اللہ کرے ہمارے بچے بھی پڑھیں، اللہ کرے ہمارے گھروں میں معمول بنے کہ ہم صبح اٹھ کے نماز پڑھ کے سب سے پہلے رب کا قرآن کھولیں، سب سے پہلے۔ یہ نسبت بڑی چیز ہے، حدیث میری جاری ہے، میں چھوٹی سی بات آپ کو بتا دوں۔ ایک کپڑا ہے نا، کپڑا، توجہ ادھر کریں، ادھر توجہ ادھر، ایک کپڑا ہے، کپڑا، اس کپڑے سے دو چیزیں بن سکتی ہیں، اس کپڑے سے رومال بھی بن سکتا ہے، اس کپڑے سے غلاف بھی بن سکتا ہے، اس کپڑے سے رومال بھی بن سکتا ہے، اس کپڑے سے غلاف بھی بن سکتا ہے۔ اب جس بندے کو رومال نظر آئے زمین پہ پڑا ہوا، وہ اٹھا کے استعمال نہیں کرتا، لیکن جس کو غلاف نظر آئے وہ اٹھا کے چوم کے آنکھوں سے لگاتا ہے اور پھر سے اونچی جگہ پہ رکھتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس غلاف کو نسبت ہے قرآن سے۔ جب کپڑے کی نسبت قرآن سے ہو، اس کو رب اتنی عزت عطا فرمائے، تو امتی کی نسبت قرآن سے ہو تو رب اس کو کتنی عزت عطا فرمائے۔ نسبت بڑی چیز ہے، یاد رکھو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن بھی قرآن تمہیں تلاش کرے گا، قیامت والے دن بھی قرآن تمہیں تلاش کرے گا، تلاش۔ اور جب وہ ڈھونڈ لے گا تمہیں تو وہ تم سے مخاطب ہو کے کہے گا، اے دنیا میں مجھے سینے سے لگانے والے، اے دنیا میں مجھے سینوں میں اتارنے والے، اے دنیا میں مجھ سے پیار کرنے والے، اے دنیا میں مجھے پڑھنے والے، اے دنیا میں مجھے پھیلانے والے، آجا دنیا میں تو نے مجھے سینے سے لگایا، آج میں تجھے اپنے سینے سے لگایا۔ فرمایا وہ شافی محشر بن کے آئے گا قرآن، اور اللہ کے بارگاہ میں عرض کرے گا، یا اللہ یہ تو رمضان کی راتوں میں کھڑا ہو کہ مجھے پڑھتا بھی تھا اور سنتا بھی تھا، روزہ بھی شفاعت لے کے آئے گا، رب کی بارگاہ میں سارا دن بھوکا پیاسا گزار دیا، اور قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا کہ سارا دن بھوکا پیاسا تو گزارا، اور رات کو تھکاوٹ کے عالم میں، تکلیف کے عالم میں یہ کھڑا ہو کے قرآن پڑھتا بھی رہا، قرآن سنتا بھی رہا۔ اللہ ہم دونوں تیری بارگاہ میں شفاعت کرتے ہیں، اس کی بخشش کرتے۔ اس لیے نسبت جوڑو قرآن سے، قرآن سے پیار کرو، اپنے گھروں میں قرآن کھولو۔ خدا کی قسم جن گھروں میں بیماریاں ہیں وہ قرآن کھولو، بیماریاں چلی جائیں گی۔ جن گھروں میں تنگدستیاں ہیں وہ قرآن کھولو، تنگدستیاں ختم ہو جائیں گی۔ جن گھروں میں بدامنی ہے وہ قرآن کھولو، خدا کی قسم قرآن سے سکون مل جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ قبر میں قرآن پڑھ رہا تھا، پھر حضور نے بتایا، فرمایا کیا میں تمہیں سورہ ملک کی فضیلت نہ بتاؤں؟ سننی ہے فضیلت؟ پیچھے تک بولو سبحان اللہ۔ سننی ہے فضیلت؟ حضور نے فرمایا بتاؤں فضیلت سورہ ملک کی؟ عرض کی حضور بتائیں۔ یہ سورہ ملک وہ سورت ہے کہ جس کا نام حدیث مبارکہ میں مجادلہ حضور نے کہا، سنائی یہ مجادلہ ہے۔ حالانکہ سورہ ملک نام ہے قرآن میں، حضور نے فرمایا یہ مجادلہ ہے، مجادلہ کہتے ہیں جھگڑالو، جھگڑا کرنے والی۔ حضور مجادلہ فرمایا قیامت والے دن یہ بندے کی شفاعت کے لیے رب سے جھگڑا کرے گی۔ رب سے کر سکتا ہے؟ کیوں جی؟ کوئی نہیں۔ فرمایا یہ جھگڑا کرے گی۔ حضور بتائیں کیسے؟ فرمایا جب فرشتے لے کے جا رہے ہوں گے نا بندے کو، تو ایک ہستی سامنے آ کے کھڑی ہو جائے گی، اے فرشتوں کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فرشتے فرمائیں گے یہ بندہ گناہگار ہے، رب کا حکم ہے اسے جہنم میں ڈالو، وہ ہستی سورہ ملک ہے۔ حضور نے فرمایا وہ ایسے دیوار بن کے کھڑی ہو جائے گی اور وہ فرشتوں سے کہے گی میں اسے جہنم میں نہیں جانے دوں گی۔ فرشتے کہیں گے سورہ ملک ہم نے تیرا حکم نہیں مانا، ہم نے تو اپنے رب کا حکم مانا۔
ہم تو اپنے رب کے پیروکار ہیں، ہم تو اس کی اتباع کرتے ہیں۔ سورہ ملک بار بار اصرار کرے گی اور فرشتے کہیں گے کہ جا اپنے رب سے بات کر، تو اللہ سے بات کر، ہم انتظار کریں گے۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں سورہ ملک رب کی بارگاہ میں آئے گی، رب کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ یہ روز میری تلاوت کرنے والا آج جہنم میں جا رہا ہے، آج یہ جہنم میں جا رہا ہے، یا اللہ میں تیری بارگاہ میں شفاعت کرتی ہوں یہ جہنمی نہیں ہے جنتی ہے، یا اللہ اسے جنت میں بھیج۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا سورہ ملک میرا قانون ہے، اگر گناہ نامہ اعمال میں زیادہ ہیں تو پھر تو اس کو جہنم میں جانا چاہیے۔ سورہ ملک اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی یا اللہ دو باتیں ہیں، ایک بات تو یہ ہے کہ اسے جنت میں بھیج، اور اگر یہ جنت میں جانے کے قابل نہیں تو پھر مجھے قرآن سے نکال دو۔ رب بڑا غیرت مند ہے، یہ حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی سورہ ملک سے فرمائے گا اے سورہ ملک میں نے تجھے اس لیے نہیں بنایا کہ قرآن سے نکالوں، نہ تو قرآن سے نکلے گی نہ میرا بندہ جہنم میں جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو بھی قرآن میں رہے گی اور میرا بندہ بھی جنت میں جائے گا۔ اللہ آخری بات، وہ آخری بات کیا ہے یہ آپ نے سمجھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم بھی دیا، روح بھی دی ہے۔ روح کے بغیر جسم کی اہمیت ہے، روح نکل جائے تو جسم رہتا ہے، مردہ ہو گیا۔ جان تو تب تک رہتی ہے جب جسم میں روح ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ جس طرح ہم جسم کو پالتے ہیں روح کو بھی تو پالنا ہے، روح کو نہیں پالنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہیں کہ سب کیا باتیں کرنے شروع ہو گئے۔ روح کی بھی پرورش ہے، روح کی پرورش کی جاتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ذکر کیا جو صرف جسم کی پرورش کرنے میں لگے ہوئے، روح کی انہیں خبر ہی نہیں، اور وہ جنات میں بھی ہے انسانوں میں بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، فرمایا جنوں میں اور انسانوں میں سے اکثر کو ہم نے جہنم کے لیے چن لی۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، فرمایا ان کی دل ہیں لیکن مردہ ہے۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں لیکن یہ بدبخت دیکھ نہیں سکتے۔ وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، کان ہے لیکن یہ بدنصیب سن نہیں سکتے۔ سنو جسم کو پالنے والوں اور روح کو بھول جانے والوں، قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا اولئک کالانعام، یہ بدبخت جانوروں کی طرح، یہ جانوروں کی مانا جنہیں روح کا پتہ ہی کوئی، بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر۔ یا اللہ یہ جسم مٹی سے بنا ہے، روح نور سے بنی ہے، جسم کی غذا مٹی سے نکلتی ہے، جسم کو تو ہم پال سکتے ہیں، اللہ ہم روح کو کیسے پالیں، روح کی غذا کہاں سے لائیں؟ تو میرے رب نے فرمایا کہ تم صحیح کہتے ہو، جسم مٹی سے بنا ہے، جسم کی غذا مٹی سے نکلتی ہے، روح نور سے بنی ہے، روح کی غذا عالم انوار سے آنی چاہیے، تو یاد رکھ میری روح بھی انوار سے آئی ہے، میرا قرآن بھی عالم انوار سے آئی ہے۔ پتہ چلا اگر تو اپنی روح کو پالنا چاہتا ہے تو قرآن پڑھ۔ اسی لیے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب ان کے سامنے رب کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ یہ ایمان کا بڑھنا یہ در حقیقت روح کی پرورش ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے اور ہر گھر میں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ پاک یہ جتنے دوست بیٹھے ہیں اور جو سن رہے ہیں اور جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہر گھروں میں حافظ قرآن پیدا فرمائے۔ سلام کے لیے مصطفیٰ جانے رحمت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام۔
وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ایسے ہر لحظہ ہو دم پہ لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام حبیبیا رسول آقا آپ کے در کی فقیر دو جہاں کی ہے امیری آ گیا ہے وقت اخیری آ گیا ہے وقت اخیری دل کی جو دستگیری یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ یا الہی صدقائے آل رسول یہ سلام عاجزانہ ہو